بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصور ہماری لیدر انڈسٹری اور بہت ساری دیگر انڈسٹریز اور لاہور کے قریب ہونے کی وجہ سے تو مشہور ہے، لیکن وہاں پہ چائلڈ ابیوز کے بہت سارے ریپیٹڈ کیسز ہوئے، جس وجہ سے وہ دنیا کے نقشے پہ نظر آنے لگا. اور کرائم پریونشن پولیس کا پہلا کام ہے، اور ہونے کے بعد ڈیٹیکشن، پروسیکیوشن کے ساتھ مدد کرنا اور عدالت سے ملزموں کو سزا دلوانا، اور پھر لازمات ہے کرپشن کے سسٹم کے ساتھ مل کے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا اور جرم میں جانے والے لوگوں کو روکنا، تاکہ پریونشن کا مکمل ایسپیکٹ پورا ہو سکے. آج ہم قصور پولیس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک دشمن ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کی سازش کو ناکام بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنے والے پنجاب پولیس کے ہیرو موجود ہیں، طارق صاحب. طارق صاحب، تو یہ جو واقعہ ہوا جس میں ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے کوئی بندہ شندے یہاں پہ بھیجے ہوئے تھے، تو کیسے اطلاع ملی اور اتنا کوئک رسپانس کیسے ہو گیا؟ سر، یہ کوئک رسپانس ہم اس موٹیویشن کے تحت جو کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی جو شہری ہیں اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جو اپنی ہمت محنت کر سکتے ہیں، ہم نے اس سے کبھی دریغ نہیں کرنا. تو جب مجھے یہ 2 بجے کے قریب اطلاع ملی، اسی وقت ہم ٹیم اپ ہو گئے تھے. ہمیں کچھ جو ٹیکنیکل ڈیٹا ملا تھا سر وہاں پر، وہ ہمارا سر سسٹم بالکل آف ہو گیا، کیونکہ موبائل نمبر سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے. تو ہمارے پاس ہیومن انٹیلیجنس کا سورس تھا. اس ہیومن انٹیلیجنس پر لوکل ایریا کو بڑی باریکی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک کنیکشن کو سرچ کیا گیا، فزیکلی ان کو دیکھا گیا، ان کو پوچھا گیا، اور اس سے ایک سے دوسرے کی معلومات، دوسرے سے تیسرے، اور اس طرح سے ہم جو اس کا جو فریکوینٹ کالر تھا مین سسپیکٹ کا، ہم اس تک پہنچے. اس کے ذریعے سر ہم نے مین سسپیکٹ کو گرفتار کیا، پھر اس کے ذریعے اس کے مزید اکمپلس کو کیا. سر یہ سارا آپریشن ہم نے الحمدللہ 4 گھنٹے کی محنت کے اندر مکمل کیا سر. اچھا، تو آج کن سے ملوانے جا رہے ہیں؟ آج سر میں آپ کو اپنے قصور پولیس کے ان ہیروز سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے اہم کیسز کو ورک آؤٹ کیا ہے. اور یہ وہ کیسز تھے جن کے حوالے سے عوام میں بھی ایک لمحہ کے لیے تو مایوسی تھی کہ اتنی جلدی یہ پولیس کے لوگ کیسے اس کو ٹریس کر لیں گے. تو میں آج آپ کو ملواؤں گا سر کہ ان لوگوں نے بڑے کم وقت میں مرڈر، رابری مرڈر بہت ہی ٹریجک ہوتا ہے. ایک تو پتہ نہیں ہوتا کون کر کے چلا گیا، دوسرا وہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے بندہ شہید ہو گیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن رہی ہوتی ہے. اس سال میں کتنے کیس ہوئے ہیں؟ سر اس سال ہمارے 12 رابری مرڈر کے کیسز ہوئے ہیں، جس میں سے ہم نے 11 کو ٹریس کر لیا ہے، اور 12واں بھی انشاءاللہ. ٹریس کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹریس کرنے کا مطلب ہم نے ملزمان کو پکڑ لیا اور ملزمان کو چالان کر کے اور جو بھی ان کا پروسیس تھا وہ پورا کیا آپ نے. بالکل سر. اچھا، تو یہ زیادہ تر کیسے پولیس کو پتہ ہوتا ہے پہلے واردات کر رہے ہیں جو آپ لوگ پکڑ لیتے ہیں؟ سر پولیس کو تو یقیناً نہیں پتہ ہوتا. جب واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم موقع سے جو شواہد حاصل کرتے ہیں، ایویڈنس حاصل کرتے ہیں، اس کی بیس پر ہم اپنی تفتیش کا فورینزکس کا بھی استعمال کر رہے ہیں کہ مار کوٹ کر کے کرتے ہیں؟ نہیں سر، فورینزک کا ہی تو استعمال کر رہے ہیں. مار کٹائی والا تو دور بھی چلا گیا، اور اب مار کٹائی سے کوئی بتاتا بھی نہیں ہے. اب سر میں آج آپ کی ملاقات کرواؤں گا ہمارے پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او سے. آئے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ وحید عارف ہیں سر. انہوں نے سر عید سے 5 دن پہلے ایک رابری مرڈر کا انسیڈنٹ ہوا، جس کو انہوں نے 4 دنوں کے اندر ٹریس کیا، اور موقع سے سر ان کو جو شواہد ملے یہ آپ کو بتائیے. سر موقع پر سے ہمیں ایک پسٹل ملا تھا سر 30 بور سر. وہ سر اس کے اوپر نمبر بھی لگا ہوا تھا. ہم نے سر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ اگر اس کا نمبر سے ہمیں ٹریس ہو جائے. صاحب نے سر ہوم ڈپارٹمنٹ میں کافی سر ایفرٹ کی، لیکن سر وہاں سے ہمیں وہ نمبر ٹریس نہیں ہو سکا سر پسٹل کا. پھر سر ہم نے کنونشنل جو تھا وہ طریقہ استعمال کیا سر. ہم اس کو سر جتنی بھی ہمارے پاس اسلحہ ڈیلرز کی شاپ تھی سر، وہاں پہ سر اس پسٹل کو لے کے گئے سر. ہماری خوش قسمتی سر ہمیں وہ اکاڑا سے سر ایک شاپ کیپر نے بتایا جی کہ یہ پسٹل مجھ سے ہی سیل ہوا ہے. اب سر وہاں پہ جب صاحب کو میں نے بتایا تو صاحب نے کہا کہ یہ آپ کیسے شور کر رہے ہیں کہ یہ پسٹل اسی کے پاس سے سیل ہوا ہے. پھر سر اس کو ایک کٹ لگا ہوا تھا اس کی گرپ پر سر، اور وہ ایلفی کے ساتھ جڑا ہوا تھا سر. اور ہی واز 100% شیور سر کہ یہ میں نے ہی سیل کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جس کو میں نے سیل کیا تھا میں نے اسے بتایا تھا کہ یار یہ کٹ لگا ہوا ہے. اور یہ جو ہے آپ کی ٹیم میں کون کون سے آپ کے کانسٹیبل صاحبان اور تھانے دار صاحبان ایسے ہیں جو ہم اپنی لازمات ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں آ سکتے، ورکنگ ڈے ہے، جن کا آپ نام لینا چاہیں گے؟ سر میرے ساتھ قاسم سب انسپیکٹر تھے سر، شہزاد ایسے ہی تھا سر، اور شرافت ہے سر ایلیٹ کا جوان سر. ہماری سر ساری ٹیم نے ایلیٹ کا جوان؟ جی سر ایلیٹ کا جوان تھا سر. ہماری سر ساری ٹیم نے 4 دن سر ہم مسلسل ایفرٹ کرتے سر، اور صاحب کو سر مسلسل ہم رابطے میں رہے. صاحب گائیڈ کرتے رہے کہ یہ کرے یہ کرے. اب واردات جب ہو جاتی ہے لازمات افسوس تو بہت ہوتا ہے، اس کو درج نہ کرنے کا کوئی پریشر ہے کہ یہ برکنگ کرنی ہے، یا پرچے کی 395 کو 392 بتانا ہے، یا پرچہ نہیں دینا؟ نہیں سر، اب ہمارے اوپر یہ پریشر ضرور ہوتا ہے کہ یار کوئی مس نہ ہو جائے ہم سے.
تشریف رکھیے. سر میں آپ کو اپنے ایک اور ہیرو سے ملوانا چاہتا ہوں. کرائم کے ساتھ ساتھ ہم نے سر سوشل ورک کا کام کیا. ہمارے پاس ضلع میں سر ایک بہت بڑی ایمرجنسی آئی سر. انڈیا نے ستلج کے دریا کا پانی چھوڑ دیا. 2,78,000 کیوسک تھا. 1978 کے بعد یہ سب سے بڑا فلڈ تھا. ایک دن پہلے جب وہاں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا تھا تو میں جس جگہوں پہ گیا وہاں پر 12 فٹ پانی آ گیا تھا. اچھا, اس کا لوگوں نے مجھے بڑے فون کر کے شکریہ ادا کیے اور بڑا سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ میرے بہت لوگوں نے تعریف کی اس آپریشن کی. تو سر جو ہمارا 2,78,000 کیوسک کا پانی وہاں پر آ گیا, اس کے اندر سر اچانک سے ایک بچہ بھی پانی کے بہاؤ میں ڈوبنے کے لیے آگے پانی میں چلا گیا. میرا یہ بہادر ایس ایچ او سر یہ وہاں گیا, اس نے اس بچے کی جان بچائی. اس کو چیف منسٹر صاحب نے بھی تمام وہاں کے لوگوں نے اپریشیٹ کیا سر. اور سر پھر یہ نہیں, 2,000 سے زیادہ لوگوں کو قصور پولیس نے وہاں سے ریسکیو کیا سر. ہماری ٹیم سر 150 کے لوگ قریب ہماری روزانہ کی جو سائیکل میں ٹیم ہوتی تھی سر 2 ماہ تک سر وہاں ڈیوٹی پر بند پہ بیٹھی رہی, کشتیوں میں جاتی رہی, سن برن فیسز کے ساتھ ہم ان جزیروں پہ ڈیروں میں گئے. اس آدمی نے کھانا تقسیم کرنے میں مدد کی سر, بچوں کو جانوروں کو مویشیوں کو لانے میں مدد کی کیونکہ اس وقت وسائل کم تھے. بہت بڑا کام ہے سر یہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے ہیرو ہیں سر قصور کے سر. آپ کے ساتھ کون کون ٹیم کے ممبر ہوں گے جن کا آپ نام لینا چاہیں گے؟ سر وہ ہمارے عمران ایسی تھا کہ نیم ایسی تھا, باقی ملازم تقریباً 100-150 ہمارا جوان تھا سر. 150 سر بالکل سر. ہم بیٹھتے جائیں, تشریف رکھیں. اچھا, ادھر والے ہم نے چھوڑ دیا, ادھر سر وہ بھی لاتا ہوں سر. شریف صاحب سر انہوں نے سر ایک اور بڑا ناول اور اہم کام کیا. جڑا والا واقعہ کے بعد جس طرح سے ہمارے ملک میں سر مائنورٹیز کے ایشو بن گئے تھے, اسی طرح سے ان کے علاقہ میں ایک گاؤں ہے ہری ہر سر. وہاں کرسچن اور مسلمس کی لڑائی ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں مسلمس کا ایک آدمی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دونوں طرف سے 10-12 لوگوں کے انتقال. اور وہ کسی مذہبی معاملے پہ ہے یا کوئی سوشل اور سر وہ مذہبی معاملہ بالکل نہیں تھا, اور جو کہ بنا دیا جانا تھا, وہ بنا دیا جانا تھا. یہی ان کا کمال ہے کہ انہوں نے, آئیے آپ بھی آگے ہیں, آپ آگے ہیں. یہ سر میثاق کی ہماری ٹیم کے ہیروز ہیں. امانت گل. جی سر, یہ ہماری کرسچن فیٹرنیٹی سے کرسچن پولیس آفیسرز اور ہماری کرسچن لیڈی پولیس آفیسر ہمارے میثاق سینٹر میں ہم لوگوں نے مائنورٹی آفیسرز کو رکھا ہے تاکہ مائنورٹی کے لوگ آپ سے سکون سے بات کر سکیں, ایزی بات کر سکتے ہیں. ان کی وجہ سے سر جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی کرسچن کمیونٹی میں کہ مسلمز نے حملہ کیا یا کوئی وہاں پہ جانی نقصان ہو گیا, ان لوگوں نے اپنے تمام کرسچنز کے جو پریسٹ تھے, جو ان کے بشپس تھے, ان تمام لیڈرشپس کو وہاں گاؤں میں لے کر گئے. ان سے ہم نے وی لاگس کروائے کہ یہاں امن ہے اور یہاں پولیس نے بڑا اچھا کردار. یعنی سوشل میڈیا جو ہمارے خلاف استعمال ہوتا ہے یا جو مائنورٹی کے جذبات ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں وہ اپنے ہمارے حق میں استعمال کرتے ہیں. جی بالکل. اور سر آن گراؤنڈ ان کا بڑا کمال کام رہا. یہ 3 دن تک وہیں رہے. میرا یہ ایس ایچ او 3 دن وہیں سویا نہیں تاکہ وہاں کوئی چنگاری نہ پھیلائے. پھر سر ہم نے جو ان کے چرچز تھے ان کو سیکیور کرنے کے لیے CCTV کیمراز بنائے تاکہ ہم یہ میسج دے سکیں خدا نہ خواستہ کوئی اس طرف آئے تو ہم ریکارڈڈ ہو اور انڈر واچ ہو سر. اور الحمدللہ اس گاؤں میں امن ہے. یہ 2 سر ہمارے کرسچن کمیونٹیز کے اندر ڈس انفارمیشن ڈسپیل کرنے والے ہمارے ہیروز ہیں اور انہوں نے سر یہ اپنے اس پہ امیزنگ. تو یہ بتائیے گل صاحب کہ میثاق میں اس طرح کے قتل و غارت یا بڑے ایشو کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی آنا شروع ہوئے کرسچن کمیونٹی کے. سر پہلے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں جو ڈی پی صاحب بتا رہے ہیں سر, یہ ایک ہماری کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہت ایک خوف تھا. اور یہ ہماری کمیونٹی یہ سمجھ رہی تھی کیونکہ ہمارے نا ایک کرسچن صحافی تھے, انہوں نے پوسٹ کیا, اس کے باہر کینیڈا یہ وہ سارے لنکس تھے, پوسٹ کی اس نے کہ جی جسٹ لائک جڑاں والا واقعہ رپیٹ ہو گیا. تو ہم نے ڈی پی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی کہ اس کو ہم نے جواب دینا ہے. پھر سر امن کمیٹی کے لوگ آئے, پھر ڈی پی صاحب نے ایک ٹیم بنائی, پھر ہمارے فادر پریسٹ, وہاں پہ ہم نے ایک سوشل میڈیا کا میسج ریکارڈ کیا. اس کی وجہ سے سارے معاملات. آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے سر؟ میں گریجویشن ہوں, میں نے لا کیا. لا کیا ہے. تو یہ بتائیے کہ شاہدہ بیٹے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق ہماری مسیحی برادری سے, پولیس کی نوکری میں آپ دونوں کو لوگوں نے دھتکار دیا ہوگا پھر تو کہ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ نہیں سر ایسا نہیں ہے سر, ایسا نہیں ہے. اور سر یہ ایک مین چیز یہ کہتے ہوں گے جی آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے. نہیں سر ایسا تو میرے آفس میں ہوتی ہیں سر, یہ بڑا لک آفٹر کرتی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سر ایسا بالکل. پولیس کی نوکری میں الحمدللہ اور اس طرح پاکستان کی آرمڈ فورسز اور یونیفارم فورسز نے تمام مذاہب کو اور تمام مذاہب اور تمام فرقوں کے لوگوں کو برابر جیل کیا ہے. اور میرے خیال سے جو CSS, PMS اور میرٹ کے ایگزام میں ہم نے کچھ سیٹس بھی دے رکھی ہیں, اس کے علاوہ بھی اوپن میرٹ پہ لوگ آتے رہتے ہیں. تو شاہدہ آپ یہ بتائیے کہ اپنے ڈی پی آفس میں آپ کیا کام کرتی ہیں؟ وزٹنگ روم میں آفس میں ہوں. اور اس میں کمپلینٹس وغیرہ کو دیکھنا؟ نہیں سر, جو VVIP آتے ہیں گیسٹ تو ان کو ڈیل کر رہی ہیں, ان کو ڈیل آپ کرتی ہیں. اور اس میں اب میثاق سینٹر میں ان کے ساتھ بھی ہیں سر. شریف صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت شکریہ. کتنی سروس ہوئی ہے سر؟ 35 سال. 35 سال ہو گئے. ایز کانسٹیبل آئے اور ایز کانسٹیبل سے یہاں تک SHO تک پہنچے,
تو کبھی کبھار بیٹھ کے کانسٹیبلوں کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے؟ ان میں سے کوئی ایسے نظر آتے ہیں جو آپ کی طرح ایس ایچ او بنیں گے؟ تقریباً میں روزانہ کانسٹیبل سے میٹنگ کرتا ہوں، ان کو پیسے اپنے کانسٹیبل ان سے ساتھ ملاقات کرتا ہوں، میں بھی کانسٹیبل ہوں یا آئی ایم گلیڈ. اور کانسٹیبل سے ایک امتحان ہے اے لسٹ کا، بی لسٹ کا، اور کہتے ہیں طارق کے جو بی لسٹ کا امتحان ہے وہ باقاعدہ ایک مشکل امتحان ہے کیونکہ اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. کتنے فیصد لوگ اوپر جاتے ہیں اس میں؟ جو بی لسٹ ہے ہماری بہت کم ہے، تو بہت کم پرسنٹیج جاتی ہے، باقی پیچھے رہ جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد اے ایس آئی، اس کے بعد سب انسپیکٹر اور ایس ایچ او. آئی ایم گلیڈ، ویل ڈن. اور آپ نے جو میچورٹی کا ثبوت دیا، ینگ بلڈ بھی ضروری ہے اور میچور لوگ بھی ضروری ہیں. بیٹھیے ادھر بھی ہمارے. جی سر بالکل، یہ 5.5 کروڑ کی واردات ٹریس کرنے والے ہمارے پولیس آفیسر ہیں. یہ بہت بڑی واردات تھی، ایک ٹیکسٹائل مل میں ہوئی تھی، اور یہ کس طرح ٹریس ہوئی ہے اب آپ بتائیں گے سر. سر ماسکو ٹیکسٹائل مل میں ڈکیتی کی واردات ہوئی جس میں 6 لوگوں نے جو ہے وہ ڈکٹ کے ذریعے اندر انٹر ہو کے وہاں ان کے گارڈز کو قابو کر لیا، اور وہ قیمتی پارٹس تھے، آٹوکون پارٹس، جو ان کی ساری انڈسٹری کے تمام 333 پارٹس سے وہ ڈکیتی کر کے لے گئے. تو اس کا سارا امپیکٹ یہ ہوا کہ 2000 کے قریب وہاں پہ اس مل میں ورکرز نے کام کرنا تھا، وہ 2000 لوگ بے روزگار ہو گئے. اور جب 2000 بے روزگار ہوں گے اس میں سے 1% بھی ڈاکہ ڈالنا شروع ہو تو 20 بندہ آ گیا. سر بالکل ہاں، تو 20 people would be robbing other people. جی سر. تو اس کے بعد ہم نے جیو فینسنگ اور اس کے علاوہ جو ویڈیو ایویڈنسز تھی اس کے ساتھ انالیسس کیا، اور سب سے اہم چیز سر اس میں یہ تھی کہ یہ ایک اپنی نوعیت کی واردات تھی. اس میں ہم نے آل اوور دا پنجاب تمام جتنے بھی گینگسٹرز تھے ان لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا. اس کے بعد سر ہماری جو ٹیم ہے، مدثر سب انسپیکٹر تھے ان کے ساتھ، اور ان کے علاوہ ساتھ باقی کانسٹیبلز تھے، عرفان تھا، اشرف تھا، مطلب. اور آئی ایم گلیڈ آپ کی ٹیم جو ہے اپنے ماتحتوں کا نام لے لے کے بتا رہی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنے جیلڈ ہیں. تو ریکوری کتنی ہوئی سر؟ پوری کی پوری 1 روپیہ کم نہیں سر. 5.5 کروڑ کی رقم کی چیزیں ان کو واپس لوٹائی گئی سر. اس کی تصویریں وغیرہ آپ کے پاس ہیں؟ ہم نے سیریمنی کی تھی سر. سیریمنی کی تھی، ہم سے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ اسکرین پہ دیکھ سکیں. ویل ڈن یاسر، تھینک یو ویری مچ. آپ کے جو واردات ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تھی اس میں آپ لیڈی کانسٹیبل کا ذکر کرتے تھے کہ جس نے بڑے جینی، وہ کیا سٹوری ہے سر؟ وہ اس طرح سے تھا کہ ہمارے جب یہ ہاسٹائل ایجنسی کے آپریٹیوز کو ہم نے پکڑا اور ہم نے ان کو ان کی کسٹڈی لے لی، لیکن ہمیں شک یہ تھا کہ ان کے گھر میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو یہ ہم سے چھپا رہے ہوں گے، یا ان کی فیملی ممبرس کو پتہ ہوگا اور وہ ایویڈنس کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس مقصد کے لیے ہماری لیڈی کانسٹیبل جو کہ ان کے گھر میں ہم نے ان کی بھیجی ٹھہرائیں، اور یہ سر 24 گھنٹے ان کی سرویلنس کرتی رہی. اور اس دوران میں اس نے لیڈی کانسٹیبل نے ہمارے لیے بہت ہی اہم معلومات اور اس لیڈی کانسٹیبل نے کہ اس لیڈی کانسٹیبل آپ کو ملواتا ہوں سر. یہ ہے وہ لیڈی کانسٹیبل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے سر وہ سارا کام کیا سر. کیا اس نے کیا دیکھا لڑکی نے؟ اس لڑکی نے، انہوں نے سر آبزرو کیا کہ وہ جو کلپرٹ تھا، ایکیوز تھا، اس کی وائف جو ہے ایک واشنگ مشین میں ہڈن کچھ چیزوں کو بار بار دیکھنے جا رہی ہے، اور رات کے 3 بجے اس کو دیکھ رہی تھی کہ شاید یہ سو گئی ہے. ویئر ایز شی واز کیپنگ این آئی آن ہر ایکٹیویٹیز. تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے گئیں. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی تلاشی لی تو 10 وہ جو معاورتاً کہتے ہیں پولیس سوئی رہتی ہے. نہیں، ہم جانتے رہتے ہیں. لوگوں کو نہیں پتہ چلتا اس بات کا. بیٹی کیسے ہوا بتاؤ؟ سر بیسیکلی وہ ایس ایچ او صاحب نے مجھے بلایا اور بولا کہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے تو آپ نے ایک بندے کو ٹریپ کرنا ہے. اب یہاں سے آگے ہم تفتیش کو خراب کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں سے ہم آگے بات تفتیش کے مثل میں رکھیں گے. تو ہم لوگ بعض اوقات جو ہے وہ اپنی لیڈی کانسٹیبلز کو بڑے انٹیلیجنٹ آپریشنز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں. تو یہ واشنگ مشین والا واقعہ کیا ہوا؟ سر وہاں پر گئے تو جو اس کی وائف ہے وہ بار بار واشنگ مشین کی طرف جا رہی تھی. اسے یہ تھا کہ میں سو رہی ہوں لیکن میں سو نہیں رہی تھی. میں ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی طرف یہ تھی کہ یہ کچھ چھپا رہی ہے یا پھر کوئی ایسی نکل سکتی ہے. ایس ایچ او صاحب نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے. وہاں پر گئے تو نیند تو بالکل بھی نہیں آئی. وہاں پر کیسا معاملہ تھا. وہاں پر گئی ہوں واشنگ مشین چیک کیا تو وہاں سے 10 موبائل نکلے تھے. سر یہ ہے پنجاب پولیس کا نیا چہرہ جو جینڈر ایکویلٹی، وومن رائٹ اور ان کی باتیں کر کے جلوس نکالتے ہیں. بڑا اچھا کرتے ہیں، نکالتے رہیے. لیکن یہ ہے وومن امپاورمنٹ، یہ ہے ایکویلٹی آف جینڈر، یہ ہے لیڈی پولیس فورس کا کمال. اور ہاں، میں ایک ترکی گیا تو ایک اور ملک کے پولیس افسران بھی آئے ہوئے تھے کسی اور ملک کے. انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی لیڈی کانسٹیبلز کو، لیڈی آفیسرز کو صرف آبزرویشن پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ آبزرو کریں لوگوں کو، کیونکہ خواتین کی آبزرویشن بہتر ہوتی ہے. شاید کوئی مرد ہوتا تو وہ اگنور کر دیتا. تو ویری انٹیلیجنٹ آفر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو لیڈی کانسٹیبلز جب آتی ہیں، آپ کو کتنے سال ہو گئے بھرتی ہوئے؟ سر ابھی یہ تو 1 سال ہوئے. اچھا، یہ فریش ہیں سر. یہ ابھی ہمارے والا بیچ ہے جس کو ہم نے ٹرین کیا چونگ میں. آپ پاسنگ آؤٹ پہ؟ میں پاسنگ آؤٹ پہ آیا تھا. ٹریننگ کی پہلے اور بعد میں فرق پڑا تھا کوئی؟ جی سر.
کون سی ٹریننگ اچھی تھی, پہلے والی بعد والی؟ سر ابھی جو چل رہی ہے نا وہ تو زیادہ بہت اچھی. اور آپ لوگوں کو تو کچھ مہینے ملی, نیا بیچ 800 بچیوں کا, یہ 2000 بچیوں کا بیچ ہے, تو 800 بچیوں کا بیچ تو بڑا زبردست ٹریننگ لے رہا ہے. اور محبوب للہ صاحب نے چونگ میں بڑا زبردست کیا. تو لیڈی کانسٹیبل آر ویری امپورٹنٹ ناٹ اونلی فار دا سافٹ امیج آف پولیس بلکہ اتنا مشکل کرائم فائٹ. بیٹے آپ کا شکریہ, بیٹھیے تشریف رکھیے. عاطف جی صاحب, عاطف صاحب, کڈنیپنگ فار رینسم کا بچہ اغوا ہو گیا تھا, یہ بچہ بھی آیا, جی اس کے والد ملائے نے, اور بڑی انٹیلیجنٹلی ٹریس کیا انہوں نے سر. 3 گھنٹے میں سر یہ بچے کو برآمد کر کے لائے اسکول سے. بیٹا ادھر آؤ, آ شاباش سکتے شاباش. ہیں, نیند آ رہی ہے. السلام علیکم. سہم جاتا ہے بچہ, بالکل ایسا ہو جاتا ہے. اچھا بتائیں. ہاں جی بتائیے کیا کیسے ہوا؟ ٹریس کیا آپ نے؟ اس میں سر اس طرح ہوا تھا کہ 15 کی کال سر ہمیں موصول ہوئی کہ میرا 6 سال کا بچہ جو ہے وہ اسکول گیا ہے اور اسکول سے واپس نہیں آیا. سر ہم نے فوری رسپونڈ کیا سر. وہ تھانے سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے سر, یہ جو ان کا گاؤں ہے سر, جمشید چک 24 گاؤں ہے سر ان کا. ادھر سر یہ ایلیمنٹری اسکول جو وہاں سے آپ نے جو ٹریس کیا اس وقت گھبراہٹ کتنی ہوئی ہے بتائیے؟ جب یہ واقعہ سنتا ہے بندہ تو دل تو ڈوبتا ہے ایک دفعہ. سر قصور پولیس کا فوری ڈوب جاتا ہے. قصور پولیس کے لیے یہ بڑا چیلنج بن سکتا ہے سر, کیونکہ 6 سال کا بچہ. یار عاطف یہ بتاؤ کہ یہ واقعی قصور میں انسیڈنٹ زیادہ ہیں کہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں, کہ یہ کیا وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سوچا تو ہوگا, چائلڈ ابیوز کی بات ہو رہی ہے. سر بالکل ایسا ہے سر. اس میں اس طرح کے واقعات تو سر پورے پنجاب میں ہو جاتے ہیں سر. سر ادھر ہائی لائٹ زیادہ ہو گئے ایک تو سر. یعنی آپ یہ نہیں مانتے کہ قصوریوں کا کوئی قصور نہیں ہے؟ نہیں سر, قصوریوں کا سر وہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے نا سر, کہ وہ مشہور ہو جاتی ہے چیز. جیسے جڑا والا میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا تو جڑا والا کے ساتھ لوگوں کو یہ ریلیٹ کر لیں گے. بچہ جو ہے وہ تفتیش کی ہم بات زیادہ نہیں کرتے. تو یہ بتائیے کہ کیا فیل ہوا, میں چاہوں گا بتائیں, جب بچے کی آپ کو اطلاع آئی کہ بچہ نہیں مل رہا؟ جی میں اسکول چ ایک بچہ جی آ گیا, انہیں آ کے میں دسیا کہ بچہ نا کوئی چک کے لے گیا ابو جی. میں کون, کہتے جی کوئی پتہ نہیں. میں تھوڑی دیر بعد جی 15 تے کال کی, سوچیا کسی نے مشورہ دیتا ہے 15 تے کال تک کر اطلاع دے. اس تو کچھ منٹاں بعد جی ساڈا روڈ بھی کوئی 10 تو 15 منٹ لگے نے, تے اے ایس ایچ او صاحب آئے نے. اس ٹائم اڈے تے آ گئے جی, انہیں کیمرے چیک کیتے نے. کیمرے چیک کرن تو بعد فوراً کاروائی شروع کر دی تھی فصلاں دے وچوں. جی تواڈے کولوں اندے نال پیسے منگے ہون گے پولیس نے؟ نہیں جی پیسے نہیں منگے. یہ بچہ جب ریکور ہو گیا پھر منگے ہوں گے کہ کوئی مٹھائی دے پیسے؟ نہیں جی پیٹرول دے پانی, پیٹرول دے پیسے نہیں جی پانی دا میں کہا جی, انہوں نے کہا جی تو پانی ساری جان نو بنی تو پانی. فصلاں دے وچوں جی دوڑے نے, باغ ہے اگے جی بہت فصلاں نہ گہریاں نے. تے ایسے جو یہ ہور جی انہوں کا میں نا نہیں جانتا, دوڑے نے. انہوں نے جدو کیمرہ چیک کیتے تے کسے بندے تو نہ انہوں نے چلو ماشاءاللہ تفتیش جس سے زیادہ گل نہیں کرتے. تے جدوں بچہ آیا تے ایدی والدہ حیات نے؟ ہاں جی تے بڑی خوش ہوئی نے جی, انہوں نے دعاواں دیتیاں نماز پڑھ کے جی. تے بعد چ پولیس نے زیور تے بکوا دیتا ہوئے گا کہ نہ پرچہ کرنا ہے تو مقدمہ درج کرنا ہے تو فلاں کرنا ہے. کوئی تو پیسے کوئی نہ کوئی تو کیتا ہونا. نہیں جی میرے کو 1 روپیہ کسی نے نہیں لیا, تے بڑا تعاون کیتا غریب بندہ. ساڈا فرض سی میں بار بار کر کے پوچھنا کہ لوکی جڑے سمجھدے نے کہ پولیس دا کام ہی پیسے لینا ہے. نہیں جی اج تک میں نہیں ویکھیا جی میں فصلاں چ بڑھ دے جی فصلاں. ہاں کسی گولی آ سکتی ہے, سارا کچھ آ سکتا ہے. تو سر عاطف کا ایک اور بڑا اچھا کام یہ سر 58 لاکھ کی واردات ہوئی تھی, اس کا بھی 1 روپیہ واپس ہوا سر. یہ بھی یعنی 1 روپیہ واپس ہوا 58 لاکھ؟ 1 روپیہ واپس. اچھا 1 روپیہ واپس ہوا. کتنے پیسے گئے تھے اور کس طرح ملے آپ کو؟ ڈکیٹی ہوئی سی جی ابھی بابا دے قریب تے 60 لاکھ دی ڈکیٹی سی تے لئیے تو تے 4 بنار تو اسی برآمد کیتی ہے تے پولیس نے ساڈی بڑی مدد کی. پولیس کا کام سی بڑے ایم گلیڈ. اسی طرح 2 اور باتیں بھی ہیں. آپ نے مجھے 1787 کی کال پہ لائیو لیا تھا, فیکٹری میں رابری ہوئی تھی, آپ نے میری کالر سے بات کرائی تھی. 1 ہفتے میں اس فیکٹری کی رابری بھی ٹریس ہوئی. آپ نے مجھے 1787 پہ ایک مرڈر کے جو پی او تھا جو 2 سال سے نہیں پکڑا جا رہا تھا, آپ نے مجھے اس کی ٹاسکنگ کی. وہ بھی سر 1 ہفتے میں اس ایس ایچ او نے پکڑ کے ٹریس کر کے ان کے حوالے کیا. وہ پھول لے کے شکریہ کے ساتھ آئے سر. چلو تو ہمارے ساتھ اور بھی ہیں ملاقات کرواتے ہیں. 17 میرا بالکل وقت قیمتی نہیں ہے, ہمارا کام ہے 1787 کے کمپلینٹ سسٹم کے اوپر. ہمارے ڈی پی او صاحبان خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, آئی جی آفس بھی آتی ہے, اس کا پورا الیبوریٹ سسٹم موجود ہے. پولیس از نو لانگر اے ریڈنڈنٹ آرگنائزیشن جو کہ صرف چھترول کر کے کام کر رہی ہوتی ہے. جس جگہ ہم ابھی کھڑے ہیں یہاں پہ سٹورز تھے جس کو ہم نے اپنے فنڈ سے, ایگزسٹنگ فنڈ سے, یہ لرننگ ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا ہے, جس کو ہم نے
ہم لمس کے ساتھ مل کے اپنے بندوں کو یہاں پہ ٹرین کر رہے ہیں, اور پولیس والوں کے بچوں کو بھی اور پولیس والوں کو بھی پراپر سرٹیفکیشنز کے ساتھ. جی اسلم صاحب. سر یہ بڑا اہم کیس ہے جس میں آپ کے پاس ایک خاتون آئی تھی روتی ہوئی, جن کے سر 4 فیملی میں قتل ہو چکے تھے. ہو گیا وہ معاملہ؟ وہ تو ہو گیا تھا, لیکن سر وہ انہوں نے ٹریس کیا تھا سر. تھینک یو ویری مچ. کارنامہ اسی طرح سے 1 کروڑ مالیت کی ڈکیتی کی واردات کو سر انہوں نے ٹریس کیا ود ان اے ویک سر. وہ بھی وہاں کے جتنے رائس جو پلانٹس ہیں ان کی ان انڈسٹری کے, ان کے سر لوگ ان کے ساتھ فراڈ کر کے ٹرکوں میں ان کی پیڈی لے کے جا رہے تھے, جو کہ انہوں نے ٹریس کیے سر وہاں. اسلم کتنی نوکری ہو گئی؟ سر میری 20 سال ہو گئی. 20 سال میں اب کیا یہ فیل کرتے ہیں کہ پرچہ درج کرنے کا فری رجسٹریشن کرائم اگینسٹ پراپرٹی کی بات ہو رہی ہے سپس کی ٹائم لائنز کے ساتھ, یعنی اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ سر بہت فائدہ. جس بندے کی کوئی بات نہیں سنتا تھا سر, وہ فریلی آتا, اس کی ایف آئی آر ہم فوراً درج کرتے. اچھا, پہلے ہم اس وجہ سے نہیں درج کرتے تھے کہ اوپر سے پوچھا جاتا ہے کہ واردات کیوں بڑھ گئی؟ بالکل سر, ایسے ہی پہلے پریشر ہوتا تھا افسروں سے کہ یہ واردات ہو گئی ہے تو اس کا یہ مقدمہ آپ کے علاقے میں جرائم زیادہ ہو رہا ہے, بلکہ اب تو یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے کرائم رجسٹرڈ کیوں نہیں کیا. اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا طارق کہ 1-2 سال کے بعد کمپیریٹیو کرائم آپ کا برابر ہو جائے گا. اور ہم نے 70,000 پچھلے سال کا پرچہ درج کیا ہے, اور ابھی بھی میرا یہ جھگڑا ہوتا ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب جاتے کے ساتھ محسن نقوی صاحب یہ چیز چیک کرتے ہیں تھانے میں کہ کوئی پینڈنگ اپلیکیشن. ہماری 3% ہے ٹائم لائن کی وائلیشن. آپ یہ دیکھ لیں, میں چیلنج کرتا ہوں پنجاب میں شاید یہ کہیں نہ ہو. اور یہ الحمدللہ میں سر یہ بھی بتاتا چلوں کہ 67% ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کرائم بڑھ رہا ہے. ہماری سر 67% ریکوری ریشو ہے سر ڈکوائٹی کے کیسز میں, اور 23% ہماری ریکوری ریشو ہے رابری کے کیسز میں. اسی طرح سر میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پر کہ ہمیں جو آپ نے سپس کو اپ گریڈ کرنے کا ٹاسک دیا ہے, ہمارے پاس تو 6 پولیس اسٹیشن سپس کے تھے, لیکن سر ہمارا 50% جو ڈسٹرکٹ ہے وہ سپس پہ آ گیا. ان کا پولیس اسٹیشن ڈیزگنیٹڈ سپس نہیں تھا, لیکن انہوں نے اپ گریڈ کیا. سپس مینس اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن. یہ اسکرین کے اوپر اب آپ دیکھ رہے ہوں گے. اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن میں ٹائم لائنز کے پروٹوکول چلتے ہیں. فرنٹ اینڈ کو ہم نے بیک اینڈ سے الگ کر دیا, یعنی کہ جہاں لوگوں نے جانا ہے وہ الحمدللہ بڑی صاف ستھری جگہ بنا دی. ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی مہربانی, چیف سیکرٹری صاحب, چیف منسٹر صاحب, فائنانس سیکرٹری PNW پہلے بھی شکریہ ادا کر چکے, لیکن اس کا مقصد لوگوں کو سہولت دینا, کیونکہ سروسز کو ہم نے پہلے الگ کر دیا, یعنی ہم ان کو خدمت مرکز میں لے گئے, اور جو کرائم ہے اس میں ہم لوگوں کو صاف دے دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے جب یہ کام کمپلیٹ کر لیں, تو رکنا تو ہم نے ہے نہیں, تو ہم انشاءاللہ بیک اینڈ کو بھی اس کو صاف کر کے دکھائیں گے, اور اس میں کاسٹ آف انویسٹیگیشن اور باقی چیزیں لیں گے. جب جو لوگ پولیس کی تعریف کرتے جائیں گے, اسی طرح حکومت کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ انتہائی وائبرنٹ آرگنائزیشن ہے. اسلم, کوئی ماتحت کا نام جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کون زبردست افسر جو آج محمود ایسے ہی تھا, اس نے اس کیس میں میری بہت ہیلپ کی سر, اور ڈی پی صاحب کی جو سپرویژن تھی ہمارے ساتھ لمحہ بلمحہ رہی سر. تو لازم ہے آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے, انہوں نے میری تعریف کرنی ہے, میں نے وزیر اعلیٰ کی تعریف کرنی ہے, لیکن یہ کہ آپ سر اس میں کہنا چاہوں گا کچھ ٹیکنیکل گیجٹ ایسے ہمیں چاہیے تھے جس میں لوکیٹر کی ضرورت پڑی. وہ ڈی پی صاحب سے ہم نے بات کی تو ہمیں امیڈیٹ. یہ لوکیٹر کیا ہوتا ہے سر؟ یہ ایک ڈیوائس ہے جس کی مدد سے ہم موبائل کو ٹریک کر لیتے ہیں. تو میرے خیال سے ہر ڈسٹرکٹ میں ہونی چاہیے. اٹس اباؤٹ ٹائم, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے 6 ابھی اور لیے ہیں, کچھ CTD کو دیے ہیں, کچھ باقی کو اویلیبل کیے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ہم نے نائٹ ویژن ڈیوائسز لگائی ہیں جو بارڈرز پہ لگائی ہیں, اور بارڈرنگ یعنی پولیس اسٹیشن پہ لگائی ہیں. تو اسلم جو آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ کرائم فائٹنگ پرچہ درج کرنے کے بعد جب واردات بہت بڑھ جاتی ہے, لازمات ہے جب آپ پہلے 10 میں سے 2 پرچے درج کریں گے, اور جب 10 میں سے 9 یا 10 کریں گے, تو کوئی زیادہ ورک لوڈ کو تو فرق نہیں پڑ جاتا؟ سر ذمہ داری ہے ہم لوگوں کا, جب کرائم رجسٹر کرتے ہیں تو ایک لوگوں کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہمارا جو کرائم ہے, جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور پھر ہمارے ذمہ بھی پڑ جاتا ہے, وہ ہمارے ذمہ پڑ جاتا ہے, ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, ہم نے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے. سر اس کا ہمیں ایک اور بھی اہم اور بنیادی فائدہ ہے فرام دی پوائنٹ آف ویو آف کنوکشن. جو الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس کو سزا ہو, تو جس ملزم کو ہم پکڑتے ہیں اور اس کے ٹریس مقدمات, اس کے ریکارڈ, تاکہ کورٹ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے 20-25 وارداتیں کی ہیں, یہ کوئی معصوم نہیں ہے جس کو ہم یہاں لے آئے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 25 میں سے 3 وارداتیں رجسٹر ہوتی ہیں, اور ان میں سے ایک آخری رجسٹر ہوتی ہے جو جس میں 411 ساتھ لگی ہوتی ہے, 411 مینز ریکوری, اور وہ جو ہے وہ ویلیو ختم ہو جاتی ہے. بیٹھیے تشریف. سر میں ایک اور بھی آج آپ کو قصور پولیس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہم اخوت یونیورسٹی کے ساتھ مل کر سر وہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں ڈاکٹر افضل صاحب. سر وہ تو خود بہت بڑے انسان ہیں سر, لیکن مصطفیٰ آباد قصور کا ایک ایسا ٹاؤن ہے جس میں 70,000 کی آبادی ہے سر, اور مصطفیٰ آباد کو سر ایک دارالامن بنانے جا رہے ہیں, اور پولیس بھی اس میں اہم کلیدی کردار ادا کرنے جا رہی ہے. دارالامن سے مراد
بات یہ ہے کہ سر وہاں پر کرائم نہیں ہوگا, وہاں ڈرگز نہیں ہوں گی, وہاں پر کوئی بھی بری وائسز نہیں ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارا ملک UN کے 18 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا سگنیٹری ہے. اس جگہ پر ڈاکٹر امجد ثاقب کی ٹیم ان 18 سسٹینیبل گولز کو امپلیمنٹ کرے گی, جس میں وہاں پر گاربیج نہیں ہوگا, انکروچمنٹ نہیں ہوگی, پھول لگے ہوں گے, جی بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ وہاں امن بھی ہوگا. یہ وہ علاقے ہیں سر قصور کے جو کہ پرووربیل کرائم کے لیے مشہور ہیں, جو بڑے بڑے یہاں کے ستوں کی گاؤں ہے, بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں پہ نارکوٹکس, اس کے ساتھ ساتھ جو جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہیں تھیں, اور اب ہم نے اس کو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں, ہم کمیونٹی پارٹیسپیشن کو لے کے چل رہے ہیں. میں سر یہ بتاتا چلوں کہ 35 ہفتے ہو گئے ہیں میری پوسٹنگ کو سر, اور 30 ہفتے میری وہاں تعیناتی کے وہ ہیں جو میں نے ہر جمعے کی نماز میں مختلف مساجد میں مختلف تھانوں کے علاقوں میں لوگوں سے بات چیت کی ہے, انہیں ان کے رائٹس بتائیں, اور ہم نے اپنی ذمہ داری ان کو بتائی ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے, تاکہ کمیونٹی اور پولیس آفیسرز ان کی لیڈرشپ کے درمیان ڈسکنیکٹ نہ رہے. سر یہ آپ دیکھیں سر, ہمارے پاس ہم نے یہ لے کر آئے ہیں, ہم نے ہر مسجد میں گئے, ہر جمعے کی نماز میں لوگوں سے ملے. اسی طرح سے سر ہم نے کھلی کچہریوں کا سسٹم بنایا ہے. یہ 70 کے قریب کھلی کچہریاں دور دراز علاقوں میں کی ہیں. ایک ہفتہ پہلے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کرتے ہیں تاکہ کرائے لگا کے 2-2 گھنٹے کا سفر کر کے نہ آئیں, وہیں بیٹھتے ہیں, مدعیوں کو بلاتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, آئیوز کو ڈیجیٹل بھی کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہم یہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے, آپ کو ٹائمنگ ہو اور ٹائم فکسیشن ہو, ٹائم فکسڈ ہو, اور اس کے اندر لوگ آ کے جو ہے وہ آپ سے بات چیت اپنے گھر بیٹھ کے کر لیں. جی سر یہ بھی بہت اچھا ہے, اس کی طرف بھی ہم اب کام شروع کریں گے انشاءاللہ. بالکل کیجیے. ہم نے پورے پنجاب میں جو نیا انیشیٹو ہے ہمارے 100 کے قریب جو ہم نے 15 فروری 2024 تک کمپلیٹ کرنے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. سر ذوالفقار ہیں سر, یہ ہمیں ایک تو 1787 میں بھی اسسٹ کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ یہ سیکیورٹی انچارج بھی ہیں. لیکن اس وقت جو یہاں میں آپ سے ملوانے کے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لائے ہوں, یہ سر انہوں نے ہمارا ڈیولپمنٹ ورک, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کام کیا. اسی طرح سے سر ہم نے میثاق سینٹر بنوایا. اب اس وقت سر جس طرح کا آپ نے لاہور میں خدمت مرکز بنایا, اور بہت ہی خوبصورت مثالی ہے, ہم آپ کو قصور بلائیں گے, آپ کو اپنا خدمت مرکز دکھائیں گے جو کہ قصور میں بھی اور اس وقت پتوں کی بھی زیر تعمیر ہے. اس کی سپرویژن یہ کر رہے ہیں سر. اس کو سمپل آپ نے دیکھا, ہم نے بہت پیسے نہیں خرچ کرتے. اس کمرے میں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوا سر, بہت ہاں, جہاں پہ ہم پینلنگ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ پیچھے سے پانی یا کوئی اس کا ایشو ہو رہا ہو. جیسے آپ کا ویژن ہے سر, جو ہماری ڈیولپمنٹ پر بڑا فوکس ہے آپ کا, جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ہم انہیں کس طرح یوٹیلائز زیادہ کرتے ہیں سر. انشاءاللہ. اور 735 پولیس اسٹیشنز انشاءاللہ جب سپس پہ ہو جائیں گے, اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ 1 کو پیسے شروع ہوتے ہیں, 15 دسمبر تک ہم یہ اچیو کر لیں گے. تو آئی سپوز کہ انشاءاللہ بہت پکچرز دکھانا چاہتے ہیں بیفور کی بیک. یہ آپ نے پکچر جو مجھے نہ دکھائے, یہ اسکرین پہ ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے. تو اس میں آپ کے جتنے بیفور اینڈ آفٹر ہے وہ دیکھ کے بھی بڑا اچھا لگتا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کو سسٹین بھی کریں. یہ نہیں ہمارے ہوتا یہ ہے پاکستان میں کہ ایک نئی چیز شروع ہوتی ہے, اچھی بنتی ہے, اس کے بعد اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. ایڈمنسٹریشن اور یا بیفور اینڈ آفٹر کی پکچر اسکرین کے اگر آپ دکھا رہے ہوں گے تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ خدمت مرکز پہ لاہور والوں کو دعویٰ ہے کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے سر, اپنی سروسز کوالٹی سے بھی اور انفراسٹرکچر سے دونوں. ایگزیکٹلی. سپس میں بھی صرف تھانے کے اندر ٹائلیں لگا دینا امپورٹنٹ نہیں ہے, بلکہ لوگوں کو وہ سروس پہنچانا امپورٹنٹ ہے, اور موٹیویشن ویلفیئر اس کا اینڈ رزلٹ ہی ہونا چاہیے. عرفان صاحب. سر یہ ہمارے میڈیا سیل کو دیکھ رہے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے پراپر ایک اسٹوڈیو میڈیا سیل بنایا ہے. ہم اپنے تمام اچھے کام کو اسی طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے جو ہماری کرائم سٹوریز ہیں وہ اب انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں بالکل لوگوں تک دیں. ایس ایچ اوز کو بلائیں, کانسٹیبلس کو بلائیں, لوڈ دا سوشل میڈیا ود ٹروتھ, اور جہاں غلط ہو اپنے بندوں کی اکاؤنٹیبلٹی کریں ہم لوگ. تو سوشل میڈیا کا آپ نے کوئی ٹریننگ لی ہے, دلچسپی ہے, کیا کیا ہے؟ سر میرا ایم فل ہے میڈیا اسٹڈیز میں. اوہ آئی ایم امیزڈ. ایم فل میڈیا اسٹڈیز کے بعد ڈائریکٹ سب انسپیکٹر. زبردست. اور کہاں سے کیا یہ آپ نے؟ یہ سر میں نے جو گریجویشن ہے وہ ایف سی کالج سے سر, اور جو ایم فل ہے وہ سپیریئر یونیورسٹی سے. اور یہ دیکھ لیجئے, یہ ہیں پولیس کے پڑھے لکھے نئے نوجوان جو کہ نئے کمپیٹیٹیو ماحول میں, جس میں پوری دنیا بہت آگے نکل گئی ہے, اور شاید ہمارا ملک اتنا آگے نہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, اس میں الحمدللہ یہ کر رہا ہے. آئی ایم گلیڈ. ویل ڈن جی. بیٹھیے, تشریف رکھیے, بیٹھیے. یہ بتائیے کہ نہیں, ٹائم تو ابھی چل رہا ہے, یہ بتائیے کہ فیملی لائف سر, اس کے بارے میں بتائیے, کتنا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ایس ایچ او 4 سے 6 تک تو تھانے میں بیٹھ رہے ہیں سر؟ بالکل بیٹھ رہے ہیں سر. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان کی کوئی چھٹی کا پروسیس بھی ہے؟ بالکل ہے, یہ سب بیٹھے ہیں سر, یہ سب ویکلی ریسٹ لیتے ہیں, اور اس معاملے میں یہ بڑے پکے ہیں سر. اچھا. یہ ایک سیکنڈ نہیں جانے دیتے, بلکہ اس پہ بحث ہو جاتی ہے کہ ایک ہینیس کرائم ہو گیا, اور پھر وہ کہتے ہیں سر وہ ریسٹ تھا, وہ میں نے ساری معلومات تو دیکھ لی, اب اجازت تو میں چلا جاؤں. میں کہتا ہوں نہیں, اس کو 24 آورز گزار لینے تو کوئی نہ کوئی اس کا آفٹر شاکس نہ ہو, تو اس کے بعد ایک دن کر لیتے, پھر آگے پیچھے کر لیتے. یہ تمام کے لیے سر یونیفارملی تمام. اور اس کا مقصد ہے کہ 84% فورس حاضر ہوتی ہے, 16% حاضر نہیں ہوتی, اور اگر ایمرجنسی ہوتی ہے تو پولیس والا از آلویز اویلیبل. جی بالکل سر. تو آپ کا
آئی جی بھی آپ کو ریسٹ دیتا ہے چھوٹی چھوٹی؟ سر ہمیں کیونکہ آپ کی آرپی میں بڑی شکایت ہے لیکن ریسٹ کا معاملہ سر ابھی پینڈنگ ہے. چلو میں یہ کہتا ہوں پولیس والا جب ہے وہ جب فیلڈ کی نوکری پہ آئے، خاص طور پہ ڈی پی او لیول جو ہے اور آر پی او لیول، تو آر پی او صاحبان تو جو ہے وہ ایک آر پی او صاحب کی والدہ کی برسی تھی اور سرگودا والوں کی، اور انہوں نے آنا تھا، لیکن ان دنوں میں ہمیں تھا کہ شاید آج کل میں حملہ ہو کیونکہ موومنٹ تھی طالبان کی، تو وہ اپنی والدہ کی برسی پہ بھی نہیں آئے اور وہاں جا کے تھانے داروں کے ساتھ انہوں نے راتیں گزاری. تو پولیس کی نوکری میں ایسا ہو جاتا ہے، محرم آ جاتا ہے اور باقی میلے تہوار برسیاں ریلیجیو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو وہ چلتا رہتا ہے. تو فیملی تنگ آ چکی ہے؟ جی سر میرے ساتھ تو نہیں رہتے، وہ لاہور میں ہی رہتے ہیں. اچھا. لیکن مجھ سے ناراض رہتے ہیں. اچھا. آج صبح بھی آیا ہوں تو لڑ کر آیا ہوں سر. اچھا. کیونکہ سر وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے جس طرح سے ہوتا ہے، بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے. لیکن سر پھر یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈیوٹی نوکری اس کے تقاضے ہیں، اس کو ہمیں پورا کرنا ہے سر. ڈانٹتے ہیں واردات پہ ماتحت کو؟ جی سر ڈانٹتا بھی ہوں، لیکن سر اس حد تک کہ جس حد تک لگ رہا ہو کہ یہ نیگلیجنٹ اس کا کنڈکٹ تھا، اگر پتہ ہو کہ یہ محنت کر رہا ہے اور واردات کی محنتی آدمی کو سسپینڈ کر دینا سر، اگر تو اس کی کرپشن ہے تو نہ صرف سسپینڈ کریں، ڈسمس کر دیں. لیکن روایتی طور پہ سزا دے دینا چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، ڈی موٹیویٹ کر دینا، ڈانٹ دینا، ایسی گالی ایسا کوئی غلط لفظ استعمال کر دینا ماتحت کے لیے، وہ اس کے لیے بہت ڈسہارٹننگ ہوتا ہے. جی بالکل. جس طرح اگر میں آپ کو کہوں گا تو شاید پوری رات سائیں ہوتی رہے گی، تو آپ کے ایس ایچ او کا بھی ایسے ہوتا ہے، اور ایس ایچ او اور ڈی ایس پی اسی طرح اگر سپاہی کے ساتھ کریں گے، ہاں جہاں غلطی میں نے کہا وہاں ضرور کریں. تو جو سزاؤں کا میٹرکس پہ عمل ہو رہا ہے؟ جی سر بالکل میٹرکس پہ بھی عمل ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میٹرکس سے بڑھ کر سر میں بہت زیادہ لینین ویو لیتا ہوں، کیونکہ سزا کا مقصد جو ہے اصلاح ہوتی ہے، سزا کا مقصد نقصان کرنا نہیں ہوتا. تو جب یہ میرے دو بدو پیش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں اپنی ہارڈ شپ بتاتے ہیں، تو اگر وہ اس کی بات درست ہے تو سر پھر اس کو موقع دینا چاہیے. سر پولیس میں آنے سے پہلے طارق آپ کا کیا امپریشن تھا پولیس کا، اور آج آپ کا کیا امپریشن ہے؟ سر جو پہلے تھا الحمدللہ وہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوا ہے. آپ جب اسٹوڈنٹ تھے تو جب موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ پولیس والے روکتے تھے تو کیا کہتے تھے آپ؟ سر کچھ نہیں کہتا تھا، ان کا حق ہے، میرے اس چوک کے اوپر بھی چلان ہوا ہے. لیکن میں اب اپنی بات کروں تو کوئی وہ ستائش بامی نہیں ہوگی. میں اگر پولیس والے کو بس میں کھڑا دیکھتا تھا تو میں اسی لاہور کی جو میٹرو چلتی تھی اس میں اس کو جگہ دے دیتا تھا کہ یہ تھکا ہوگا، ڈیوٹی کر کے آ رہا ہے. تو میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو 2-3 گھنٹے بیٹھا بھی رہا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں. تو سر یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کو، جو میرے سننے والے ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھیں کہ ہم لوگ آپ کے لیے، آپ کے جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور غلطی بھی انسانوں سے ہوتی ہے، مگر چند لوگوں کی غلطی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ برے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو میری ٹیم کے لوگ آئے ہیں، ہم نے قصور کے اندر خطرناک ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس میں ہمارے 10 اہلکار زخمی ہوئے، 39 ہم نے زخمی حالت میں ڈاکوؤں کو گرفتار کیا. اس میں میرے کسی بھی اہلکار ایس ایچ او کی جان جا سکتی تھی. تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر کون اس تنخواہ کے اندر، اس دنیا کے اندر، تو اس میں جواب یہ ہے کہ آپ نہ آتے پولیس میں؟ نہیں، کیوں نہ آتے؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کی. نہیں، آپ نے وہ کہتے ہیں سائن اپ کیا تھا، آپ جو ہے وہ آپ پٹواری بھرتی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، کیوں سر؟ دیکھیں ہم اس ملک کی مٹی کی جو اس کا قرض ہے وہ ہم پر ہے سر. یہ کوئی نہیں، وہ تو آپ کا ہوگا. میرا سوال یہ، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ پولیس میں ہیں تو گولیاں تو چلیں گی. نہیں سر گولیاں ضرور چلیں گی، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا جی کاسٹ آف انویسٹیگیشن دیں گے. انہوں نے یہ بھی تو کہا پولیس رولز میں کہ 90% کو اکوموڈیشن دیں گے. انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میرڈ کو اتنے % اکوموڈیشن دیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور ہمیں بہت شکر گزار ہیں حکومت پنجاب کے، کہ اب آ کے صرف فرنٹ اینڈ کے پیسے آئے ہیں. جی سر بالکل. تو پیٹرول کے پیسے پورے ملتے ہیں، یعنی گاڑی کتنا پیٹرول کر سکتی ہے؟ جی سر ہم نے یہاں پہ پیٹرول کی جو سلیبز ہیں، جو بڑا تھانہ ہے سر، اس کو 450 لیٹر تیل مل رہا ہے. یعنی پیٹرول کی جو کنزمپشن ہے اور جو پیٹرول کے ریٹس ہیں اس کے حساب سے وہ پورا پیٹرول نہیں ملتا، کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہے، ہارڈ شپس ہیں، تو اسی وجہ سے پیٹرولنگ اتنی کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں جب سائن اپ کیا تھا ہم نے، تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ ملے گا. جی بالکل سر. لیکن وہ سارا کچھ نہیں ملتا، اس کے باوجود پولیس اتنا کام کرتی ہے. بالکل سر. دیکھیے کوئی چیز آئیڈیل سرکمسٹانسز میں تو ہاں، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ الحمدللہ گورنمنٹ نے اس پہ توجہ دی ہے، اور اب الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. کمپیوٹرائزیشن، آئی ٹی میں پولیس بہت آگے گئی ہے. اور کون سا ایسا کارنامہ جو ہے جو آپ ذکر کرنا چاہیں
کہ وقت کی کمی کی وجہ سے بندے نہیں لا سکے؟ سر وہ بنیادی طور پہ میں ہی سمجھتا ہوں جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ ہمارے ضلع کو بڑی بری طرح سے ٹیگ کیا گیا ہے چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، لیکن ہم اتنا ہی زیادہ سینسٹیو ہو گئے ہیں اس حوالے سے. 308 مسنگ چلڈرن تھے اس سال، ابھی 9 ماہ کے اندر. پتہ چلا جی بچہ مس ہو گیا ہے، دکان پہ گیا، گلی میں گیا، محلے میں گیا، کہیں سے واپس نہ آیا. تو 308 ایسے بچے ہیں جو قصور پولیس نے ریکور کرا کے دیے. 308 اور ہر بچے پہ جان نکل جاتی ہوگی پولیس والوں کی. بالکل سر. اور پھر اسی طرح سے چائلڈ سیکشل ابیوز کے کیسز تھے سر ہمارے پاس، وہ ہم نے اچھا وہ لوگ مس یوز بھی کر رہے ہیں اس میں اس سیکشن کو، جھوٹے بھی لگاتے ہیں الزام؟ سر اس کی ریشو کوئی 2-3% ہے. واقعات ہوتے ہیں سر، اور واقعات پہ ہماری سینسٹیوٹی اور رسپانس بھی اتنا زیادہ ہے. اچھا کتنے بچوں کے ہوئے تقریباً اس سال؟ سر جو سیکشل ابیوز کے کیسز ہیں وہ ہمارے پاس سر 47 کے قریب ہوئے، جس کو کہ پھر ہم نے سر اسی طرح سے ٹریس سارٹ آؤٹ کیا، اور اس میں یہ بھی کیا، اور اس کے بعد ہم اس کی لیگل بھی اور پروسیکیوشن بھی سارا کچھ دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ بلائنڈ مرڈرز کی کیا صورت ہے؟ جی سر بلائنڈ ہمارے سر کچھ 18 بلائنڈ مرڈرز ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ کے، جس میں سے ہم نے 10 ٹریس کر لیے ہیں اور 8 کے اوپر کام رہ رہا ہے. اور ایوری کانٹیکٹ لیوز اے ٹریس. آپ لوگ کوشش کریں گے تو وہ بھی ہو جائیں گے. مجھے بتائیے کون سا چیلنج ایسا ہے قصور پولیس کا جو آپ کو ذہن کے اوپر ہے کہ میں نے، اور یا کون سے چیلنجز ہیں جو آپ کے ذہن پہ ہیں؟ سر بنیادی طور پہ تو سر میں سمجھتا ہوں نارکوٹکس کا چیلنج بہت امپورٹنٹ چیلنج ہے. ایک زمانے میں پھول نگر کا علاقہ جو ہے وہ ایشیا کی ایک منڈی بڑی مانا جاتا تھا، تو ذوالفقار چیمہ صاحب نے اس میں بڑا کام کیا اور اس کو وائپ آؤٹ کیا سر. تو اب بھی سر جو یہ چھوٹی چھوٹی ڈرگ پشرز کی پاکٹس ہیں، ہم اس پر اب کام کرنے کو میں سمجھتا ہوں میری بڑی اولین ترجیح ہے. مصطفیٰ آباد میں تو انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا ہی، لیکن پورے قصور میں خاص طور پہ سر قصور کے ڈائنامکس یہ بھی ہیں کہ یہ لاہور کے کرائم اور لاہور کے ایکٹیویٹیز کو سپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. وہاں سے واردات ہو کے کرمنل یہاں آ جاتا ہے، یہاں سے واردات کر کے ادھر چلا جاتا ہے. تو ہمیں جو لاہور کی 2 سب ڈویژنز ٹچ کرتی ہیں، اس میں مالٹون ڈویژن نے تو بہت اچھا کام کیا ہوا ہے، ادھر سے ہمیں بہت سپورٹ آتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھی کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں. اب سر دوسرا اہم معاملہ جو کہ پنجاب کے تمام دیہی علاقوں میں ہونے جا رہا ہے کہ اب سردیوں کے آغاز کے ساتھ دھند کا آغاز ہو جائے گا، اور نیشنل ہائی وے ہے سر ہمارے پاس سے گزرتی ہے 56 کلومیٹر کی. اس پر بسوں کی بسیں لوٹ لی جاتی تھیں. اس پر سب ہماری افیکٹو پیٹرولنگ، ہمارا نارکوٹکس کے خلاف کام، اور خاص طور پہ سر یہ جو کرمنل گروپس اور گینگز ہیں ان کو اگر ہم نے ریلیگیٹ کر دیا، کرش کر دیا، تو پھر قصور کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. قصور اور پنجاب کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی انشاءاللہ. فیوچر لیڈرشپ کی لیگیسی اگلے لیڈر بنانا ہے. جی بالکل سر. 20-22 ہزار پروموشنیں صرف کر دینا جو ہے نا وہ لیڈرشپ نہیں، یا سارے تھانے ٹھیک کر دینا لیڈرشپ صرف اچھا کام ہے یہ بھی، لیکن لیڈرشپ نہیں. لیڈرشپ اگلے لیڈرز پیدا کرنا ہے. کیا کہنا چاہیں؟ جی میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑی جاگتے ضمیر کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے اور اپنے شہریوں کے درد کو سمجھنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.